السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ نعمت ایمان کے ساتھ شہزادی مصطفیٰ بانو مرتضیٰ ام سید الشہداء مادر حسن مجتبی سیدۃ النساء السیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، محاسن، فضائل اور شمائل کی اس مقدس محفل میں ہم حاضر ہیں۔ فقیر یہ یقین کامل رکھتا ہے کہ اگر ہماری یہ نشست اخلاص کے ساتھ ہوئی اور ہمارا اخلاص دائم و قائم رہا تو ہماری یہ مجلس مبارک دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بن جائے گی۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی ذات مقدسہ ہیں، ایک ایسا پیکر نور ہے جس پیکر نور کو ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر زاویہ سے، ہر پہلو سے عظمتوں نے، رفعتوں نے، شوکتوں نے اور حشمتوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو لیں، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، والدہ کی شان اور والدہ کی عظمتیں کیا ہے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ جس جانب بھی دیکھا جائے عظمتوں کا بحر ناپیدہ کنار نظر آتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ ہیں، اور آپ کی رفعتوں کا عالم یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل امین نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہذہ خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام۔ ابھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دستہائے انور و اقدس سے کھانا تیار کیا ہے، اسے سجایا ہے اور کھانا لے کر کشاں کشاں بنفس نفیس آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو رہی ہے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے آئیں، ذرا ایمان کے کانوں سے سننا، جس گود میں سیدہ کائنات نے پرورش پائی ہے اس گود کی عظمتوں کا عالم کیا ہے۔ جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنفس نفیس آپ کے لیے کھانا بنا کر، برتنوں کو سجا کر، محبت و مستی کے جذبات سے سیراب ہو کر آپ کی بارگاہ میں کشاں کشاں تشریف لا رہی ہیں۔ فَإِذَا أَتَتْكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں، فقرا
علیہ السلام من ربها ومنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبرائیل امین عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور مجھ جبرائیل کی طرف سے سلام پیش کرے۔ قربان جائیں، سیدہ آپ کے نعلین پاک کی خاک کے ذرات پر آپ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ رب ذوالجلال اور جبرائیل امین آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، سلام سے آپ کو مشرف فرما رہے ہیں۔ اور جبرائیل امین نے اس پر زائد عرض کیا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ۔ اور جب وہ تشریف لے آئیں تو ان سے یہ ارشاد فرمائیں کہ خدیجہ، رب ذوالجلال نے موتیوں سے آپ کے لیے جنت الفردوس میں ایک محل تیار کر رکھا ہے، اور یہ ایسا محل ہے جس محل میں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کی نگاہ وحدت میں اور جبرائیل امین کی نگاہ نور میں۔ آج کی نشست ہی آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالہ سے ہے، لیکن یہ عظمتوں کے لا پیدا کنار سمندر ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس ماحول میں، نیکی کے ماحول میں نیک ہونا آسان ہوتا ہے، لیکن اس ماحول میں جس ماحول میں شراب نوشی، بدکاری، فحاشی اور یعنی پر افتخار کیا جاتا تھا، بے حیا اور حیا باختہ خواتین اپنے مکانوں پر جھنڈے نصب کر دیا کرتی تھی، بدکاریاں پورے عروج پر تھیں، سر عام ہوتی تھیں۔ اس تعفن زدہ ماحول میں کسی خاتون کا طاہرہ کے لقب سے معروف ہو جانا اور مشہور ہو جانا ایک کرامت سے کم نہیں ہے۔ اس ماحول میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبہ میں خلوت نشیں ہو چکی تھی، اور ہر طرف آپ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اور ایسے ہی دور میں جب ہر طرف بددیانتی تھی، خیانتیں تھیں، ظلم تھا، تعدی تھی، تعصب تھا، اناد تھا، اپنے دشمنوں کو قتل کر کے جنگلوں میں پھینک دیا جاتا تھا، اور جب ان کی لاشوں کو درندے اور وحشی پرندے نوچتے تھے تو ان پر افتخار کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، ایسے ماحول میں کسی کا صادق و امین معروف ہو جانا اعجاز سے کم نہیں ہے۔ ایک طرف طاہرہ تھیں، ایک طرف صادق و امین تھے۔ ایک دن تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اپنی کم مالی کا ذکر کیا، اپنی غربت و افلاس کا ذکر کیا، اور کہا کہ خدیجہ کے تجارتی قافلے شام و یمن میں جاتے ہیں، قافلہ تیار ہے، بھتیجے جاؤ اور خدیجہ سے کہو کہ ایک قافلہ وہ آپ کے سپرد کر دے۔ مگر قربان جائیں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خودی اور ضمیر نفس کے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان ہو سکتا ہے وہ خود پیغام بھیج دے۔ ادھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کے اور صداقت و راست بازی کے چرچے سن رکھے تھے، مگر آپ کو یہ ہچکچاہٹ تھی کہ اگر کاروبار کی آپ کو پیشکش کی جاتی ہے تو کہیں آپ انکار نہ کر دیں۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر پہنچی کہ بھتیجا اور چچا آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں تو ان کا حوصلہ بندھا، اور ان نے اپنی سہیلی نفیسہ کو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دگنے منافع کے ساتھ آفر اور پیشکش کی،
تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان کے پاس گئے، چہرے پر مسکراہٹ تھی، فتح و کامرانی کے آثار تھے، اور کہا چچا جان، جس بات کی آپ تمنا کر رہے تھے وہ تمنا بر آئی ہے، اور خدیجہ نے از خود پیغام بھیجا ہے کہ میں ان کے کاروان تجارت کی سرپرستی کروں، اور مجھے دگنے منافع کی انہیں آفر کی ہے۔ پھر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کاروان تجارت لے کر بڑھے۔ شیخ محمد ابو زہرہ رحمہ اللہ تعالی اس منظر کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فصلت العیر وفیہ خیر خلق اللہ تعالی تکلوہا عنایتہ سبحانہ وتعالی۔ فرمایا کہ پھر کائنات نے ایک ایسا قافلہ تجارت دیکھا جس میں اس کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی تھی، اور جس کارواں پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سائبان طاری تھا۔ وقت رخصت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام جن کا نام میسرہ تھا ان کو آپ کی خدمت پر مامور کیا اور تاکید کی۔ فرمانے لگیں کہ میسرہ، سالار کارواں کا خیال رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، کہیں ان کے حکم کو ماننے سے غفلت نہ کرنا، اور ان کے احوال پر نظر رکھنا، جو جو دیکھو اس کو اپنے ذہن کے پردوں پر منتقش کرتے جانا۔ میسرہ میرے آقا کی نگاہ بانی کے لیے نہیں تھے، خادمیت کے لیے ساتھ تھے۔ میسرہ بڑے غور سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار کو، احوال کو دیکھ رہے تھے۔ میسرہ تیری آنکھوں کے میں قربان جاؤں، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے، سارے قافلے پر دھوپ رہتی ہے، مگر میرے آقا و مولا کے جسد اقدس پر بادلوں کا سایہ رہتا ہے۔ شام کے قریب بصرہ کے مقام پر یہ کارواں اور یہ قافلہ پڑاؤ کرتا ہے۔ سامان کو ایک درخت کے نیچے رکھتے ہیں، سارے کھانے پینے کے لیے آگے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سامان کی حفاظت کے لیے وہاں روک دیا جاتا ہے۔ نستورہ جو قریب ایک کلیسا کا راہب تھا، وہ اپنے چرچ کے، اپنے کلیسا کے روزن سے دیکھتا ہے کہ ایک خوبرو چاند سا چہرہ کڑی دوپہر میں ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے۔ جب سورج سر پہ ہوتا ہے، سایہ سمٹ جاتا ہے، ہر طرف دھوپ ہے، مگر اس جسد انور پر بادلوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ اس راہب نے اپنی آسمانی کتابوں میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فضائل کو پڑھ رکھا تھا۔ اس کا دل محبت سے لرزنے لگا۔ وہ اپنے کلیسا سے باہر آیا، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرنے لگا۔ وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ میرے سید و سردار نے اس کے دل کی تمنا کو جان لیا، اپنے دائیں کندھے سے اپنی چادر کو سرکایا۔ وہ نستورہ راہب اپنی آسمانی کتابوں کے مطابق میرے آقا کے شانہ اقدس پر مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا۔ مہر نبوت نظر آئی تو بے اختیار میرے آقا کی پیشانی کو اور سر انور کو اور قدمین شریفین کو چومنے لگا اور کہتا ہے آمنت بکا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، واشہد انک الذی ذکرہ اللہ تعالی فی التوراۃ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ذات نور ہیں جن کا ذکر تورات میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ فلما رأى الخاتم قبلہ، جب اس نے خاتم یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بوسہ دیا۔ وقال اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشرک بک عیسیٰ، اے سید و سردار،
میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی پیکر نور ہو جس کی بشارت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ سامان بیچا گیا، نفع زیادہ ہوا، ملنے والے نفع سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کا سامان خریدا۔ یہ ایک اور نفع کی بات تھی، وہ سامان جو وہاں ملتا تھا اور مکہ المکرمہ میں دستیاب نہیں تھا وہ خریدا اور واپس پلٹے۔ ایک مقام پر ایک تاجر سے اختلاف ہو گیا، اس تاجر نے آپ کو لات و عزیٰ کی قسم یاد کرنے کے لیے کہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا ہوں، میں تو رب ذوالجلال کا نام جپتا ہوں۔ میں اسرا نوٹ کر رہا تھا، یہ قافلہ واپس آیا، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کو ٹھہرایا اور خود پسند فرمایا کہ آپ جائیں اور خدیجہ کو پہلے نفع کی اطلاع دیں۔ ادھر بیتاب طاہرہ اپنے مکان کے بالا خانے پر چڑھی، راہ تک رہی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ منتظر تھی، وہ قافلے کے اندر نور نبوت دیکھ رہی تھی۔ ان نے دیکھا کہ کڑی دوپہر ہے، دوپہر کا وقت ہے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تشریف لا رہے ہیں، ہر طرف دھوپ ہے، مگر جس جگہ پر میرے آقا ہوتے ہیں وہاں پر بادلوں کا سایہ ہوتا ہے اور دو نورانی پیکروں نے اس بادل کو پکڑ رکھا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے نفع کی خوشخبری دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میسرہ کدھر ہے؟ مورخ کہتا ہے خدیجہ چاہتی تھی کہ وہ دیکھے کہ کہیں یہ اتفاق تو نہیں کہ بادل سر پہ سایہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے کہا کہ میسرہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو شہر سے باہر ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ اتفاق نہ ہو۔ کہا کہ کیا آپ دوبارہ جا سکتے ہیں؟ میرے آقا جب واپس دوبارہ پلٹے، جیسے ہی دھوپ میں آئے بادلوں نے سایہ کر دیا اور ان بادلوں نے دو نور کے پیکروں نے تھام رکھا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی پیکر نور ہے، یہ وہی پیکر صداقت ہے، یہ وہی پیکر رسالت و نبوت ہے جو اس کائنات کا والی، جو اس کائنات کے سید و سردار ہیں۔ اپنی سہیلی نفیسہ کو ابو طالب کے پاس بھیجا کہ جاؤ پیغام نکاح دو۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، ابھی میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنے چچا کو دیا۔ چچا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور پھر کائنات نے دیکھا کہ دو شخصیتیں جو ایک بدی برائی بے حیائی اور عریانی کے ماحول میں طاہرہ کے لقب سے معروف تھی اور ایک بددیانتی اور جھوٹ کے ماحول میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس رشتہ ازدواج میں انسلاک پر صرف انسانوں نے مبارکیں نہیں دی ہوگی، فرشتوں نے بھی مبارکیں دی ہوگی، جنت کی حوروں نے بھی مبارکیں دی ہوں گی۔ اور سامعین کرام، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 7 اولادیں عطا فرمائی، 4 بیٹے 3 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ ان 7 میں سے 6 3 صاحبزادے اور تینوں صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن انور سے تھی۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ تھی۔ یہ والدہ کی عظمتیں تھیں۔ اب والدہ کی عظمتوں، رفعتوں اور حشمتوں کا ایک سیلاب میرے ذہن کے اندر آ گیا ہے، مگر میں وقت سے تجاوز کرنے والا نہیں۔ آج میں نے سیدہ کائنات کی والدہ کے حوالے سے ایک معمولی سی جھلک دی ہے، ایک معمولی سا پہلو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ والدہ کی جانب دیکھو تو رفعتوں کا کمال ہے۔ اور کل میں انشاءاللہ العزیز آنے والا جو کل ہے بتاؤں گا کہ سیدہ کائنات کی بہنیں کیسی تھی۔ اور کل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوگا۔
آپ اندازہ کریں گے کہ ماں کیسی تھی، اور والد گرامی تو وہ ذات نور ہے جہاں پر قیاس اور گمان کا پرندہ اپنے پر کاٹ لیتا ہے، عصمتیں رفتیں جن کے قدموں کی دھول پر نچھاور ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال کو تو 3 نسبتیں نظر آئیں، پتہ نہیں یہ نسبتیں ان کے ذہن سے کیوں اوجھل ہو گئی۔ سیدہ پاک کو جو نسبتیں حاصل ہیں، ماں کی نسبت، بہنوں کی نسبت، بھائیوں کی نسبت، بیٹوں کی نسبت، خامد کی نسبت، باپ کی نسبت، چچا کی نسبت، ہر نسبت کو جب آپ دیکھیں گے تو یوں لگتا ہے کہ ایک پیکر نور ہے جس کو رفتوں، حشمتوں اور شوکتوں نے گھیر رکھا ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم کچھ لمحات آپ کی یاد میں اور آپ کے فضائل و مناقب میں گزارتے ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں اپنی معروضات کو ختم کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر پندیز درویش بگیری، ہزار امت بمیرد تو نمیری، بطول باش پنہاں شو ازی اصر، در آغوش تو شبیر بگیری۔ کہ اس فقیر اور درویش سے ایک نصیحت لے لے، ساری دنیا مر سکتی ہے، تو نہیں مرے گی۔ اور نصیحت یہ ہے کہ سیدہ کائنات کی پیروی کر، سیدہ کائنات کے اسوہ حسنہ پر عمل کر، تیری گود میں پلنے والا بچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، پروردگار عالم سیدہ کائنات کی عظمتوں کے صدقہ سے امت مسلمہ کو عظمت اور عروج عطا فرمائے، اور اس ذکر پاک کو ہمارے لیے دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی کا باعث اور ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام دستگیر عاجزاں